بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، انتہائی اہم سوال ہے کہ کیسے معلوم پڑے کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے دوستو، جب اللہ کسی عورت پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس عورت کے جسم میں 8 تبدیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 8 کی 8 نشانیاں رونما ہوں تو ہی اللہ راضی ہے۔ جن میں سے کوئی ایک نشانی بھی واضح ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ بھی بیان کریں گے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنائیں گے کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون سی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دین کی سمجھ اس کو ہی دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتا ہے تو اس پر پھر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھے بخار کیوں ہو گیا، میں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ سختیاں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ یقیناً ایسی سوچیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنے مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اس کو ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگ پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والوں کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔
پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کی عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔